اور بس اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی پیروی کرو، یہ دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اتباع، پیروی کرو، فالو کرو، ما انزل اللہ، یعنی جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو. یعنی اللہ نے کیا نازل کیا؟ ظاہر بات ہے کتاب. پھر وہ تمام باتیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی ہمیں یہ باتیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اب اس میں اس کو سامنے رکھ کر میں پہلے غور کروں گا، مجھے کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں میں قرآن اور حدیث کے طریقے پر نہیں بلکہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر جا رہا ہوں. ایک جائزہ میں چھوٹا سا لیتا ہوں، دیکھیے میرا اپنا خود. مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب میری شادی کا وقت تھا تو میں نے کیا سنت کے حساب سے کام کیا ہے، یا پھر اس میں باپ دادا جو کچھ مجھ سے کہے جو طریقے چلے آ رہے تھے، جس کی وکالت میری ماں نے اگر کیا ہے تو میں نے کیا ان کی مان لی ہے یا سنت ہی کے طریقے پر کیا ہوں؟ یہ مجھے غور کرنا ہے. اگر کچھ چیزیں ہو گئی ہیں تو اس کی تلافی کے لیے کیا کروں میں؟ توبہ کے لیے مثال کے طور پر میں نے کچھ اس وقت اگر لے لیا ہے اپنے بیوی کے شوہر سے، تو توبہ صرف یہ نہیں ہے، معاف کرنا استغفر اللہ، بیوی کے والد سے، میرے سسرے سے میں نے اگر کچھ لے لیا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ انہیں واپس دینا ہے اور مجھے توبہ کرنا ہے اللہ سے. جب توبہ قبول ہوگی، خالص توبہ، اور وہ چیز نہیں لوٹانے سے بات نہیں بنے گی. یعنی یا مجھے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں میں واپس کروں فی الوقت، تو مجھے مصمم ارادہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے وہ پیسے اتنے دے کے میں واپس کر دوں. یہ ایک جائزہ ہے، یعنی انٹروسپیکشن کا ہو سکتا ہے. ایک مثال، اس کو اب چھوڑیے، یعنی ایسے ہی میں بتا رہا تھا ایک مثال. تو بہرحال اب یہ ایک انڈیویجول کا ایک جائزہ ہو سکتا ہے. ایک قوم اگر ہماری دیکھ رہے ہیں مسلم امہ، اس کا اگر اس کو کھڑا کر پھر یہ آیت کو ہم اپلائی کریں اور دیکھیں کہ کیا پکچر بن رہا ہے کیا، تو عموماً یہی ہے کہ لین دین کے بغیر تو شادی نہیں ہو رہی ہے. یہاں تک کہ شادیاں اتنا دیر ہو رہی ہیں کہ پھر لڑکیاں بوجھ بن رہی ہیں گھر میں. پھر وہ لڑکیاں باہر جا کر کسی کے گھر میں کام کرنے پر بھی مجبور ہو رہی ہیں کچھ. پھر ان کے ساتھ غلط واقعات بھی ہو جاتے ہیں. اب ہم جو ہے چلا اٹھتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایک پریس کانفرنس بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آواز بھی لگانی چاہیے، غلط ہوا ہے تو لیگلی اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے، جو انصاف حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے مجموعی اعتبار سے، اس کی اصلاح تو اصل ہے. اس کے لیے ہم یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تیار نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھوس اقدامات کرنے، اپنے آپ کے رویوں کو بدلنے کی توفیق دے. اور یہ بس اسی طرف ہی نہیں ہے، یہ آیت تو بہت کچھ کہتی ہے ویسے. ہاں، دوسرے اقوام سے جو جن کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے کہ یہی دین تھا اصل، جسے تمہارے آبا و اجداد نے بھلا دیا، اب پھر واپس آؤ اصل دین کی طرف، تو ان کا بھی یہی جواب ہوتا ہے کہ نہیں، ہم اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے، باپ دادا کی، کیونکہ یہی بہت پرانا طریقہ ہے اور مثالی طریقہ ہے. تم جو ہے ہمارے طریقے کو کیوں بدلتے ہو؟ اس طرح کے جواب ملتے ہیں. ان پر بھی آیت اس قسم سے بہرحال اپلائی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں کہ اچھا تو باپ دادا کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ کہ میری کتاب کی. تو یہ ان سے کہو کیا باپ دادا اگر بے عقل ہیں، ہو سکتا نا باپ دادا بھی بے عقل ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے ہی کہا تھا کہ جو ہے یہ جو آپ شرک کر رہے ہیں یہ تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیے کہ بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے.
صحیح بات صحیح حق ہی ہوتی ہے اگر باپ بھی اس کا انکار کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھا رہے ہیں کہ کیا باپ دادا عقل پہ نہیں جا رہے ہیں صحیح راستے پہ، تو انہی کی پیروی کرو گے. اس کے بعد پھر اسی پر جو ہے دوسری آیت 171 میں بات آ رہی ہے. کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے. دیکھیے یا لفظ جیسے ہی کفار یا کافر آتا ہے تو جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن وہ ہماری طرف سے ہٹ جاتا ہے. یعنی میرا ذہن، میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں سمجھیے، کفار کی مثال بولتے ہی یہ کفار یا کافر لفظ آتے ہی ذہن میرے طرف سے ہٹ جاتا ہے اور کسی دوسری قوم کی طرف جاتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اپنے اوپر ہی لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں میں بھی اس میں شامل ہوں. غور کرنا چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے غلط عمل سے. کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں. یعنی وہ خالی آواز سنتے ہیں اور بس اسی طرف چلے جاتے ہیں اور کچھ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں، کیا واقعی صحیح راستہ ہے یا نہیں. وہ اپنے سے خود نہیں سوچتے. اور مثال ان لوگوں کی بھی وہی ہو جاتی ہے جو ہے بس عقل کا استعمال کرتے ہی نہیں اور بس اندھے بہرے جو ہے چلے جاتے ہیں. یہ اس دور میں جبکہ ایک جو ہے سائنٹیفک ایرا ہے، ٹیکنالوجی کی دھوم دھام ہے اور انسان کو بہت غرہ ہو گیا ہے کہ اس نے بڑی ترقی کر لی، عقل پر بس وہی ہے آج. اب دیر از نو لمٹ، ہم تو بہت ترقی کر گئے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ معمولی سی باتوں میں بھی انسان آج کا جو ہے ٹھوکر کھاتا ہے. جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، جو پچھلے صدی کے بڑے شاعر ہیں، مفکر اسلام بھی ہیں، تو انہوں نے اس الفاظ میں بعض اشعار انہوں نے کہے. وہ اشعار یاد آ رہے ہیں، یہ ایک شعر کم از کم آپ سنیں، زیادہ نہیں، کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا. ستارے جو جا رہے ہیں ان کے راستوں کو ڈھونڈنے والا. اتنی ترقی کیا، اپنے افکار کا سفر کر نہ سکا. بولتا اپنے جو افکار ہے اس کے لیے کیا راستہ ہونا چاہیے، صحیح راستہ کیا ہے، غلط روش کیا ہے، اسے سمجھ نہیں سکا. یہ حالت ہے. پھر جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، یعنی جو سولار انرجی ہے نا، وہ سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، اس کا استعمال بھی کر رہا ہے. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. بولتے اپنے زندگی کے اندر جو اندھیرا ہے عقیدے کا اور صحیح زندگی کا، صحیح جو ہے کیا بولتے اکنامک پرنسپلز کا، تاکہ سب کے ساتھ انصاف ہو. ایک دم کچھ لوگ ہیو ناٹس کی طرح روڈ پر سونے، غریب سے غریب کچرے کے کنڈی کے پاس سونے کے لیے مجبور نہ ہو، اتنا ایک دم. اور دوسری طرف جو ہے 7 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر لوگ جو ہے گل چھرے اڑا رہے ہوں. ایسا نہ ہو، بلکہ ایک بہرحال بیلنس آئے. ایک دم غریبی ہی دور نہ ہو، بلکہ ایسی بات نہیں، کم از کم ایسا نہ ہو کہ اتنا آدمی جو ہے پریشان ہو جائے، یہ حالت نہ آئے. ایسا سسٹم کون سا ہو سکتا ہے؟ اس پر کوئی غور و خوض نہیں اور اس کے ریلیٹڈ کوئی چیز پہ غور و فکر بھی نہیں، اور کوئی توجہ دلا رہے ہوں تو اس پر بھی توجہ نہیں. کوئی کچھ پڑھنے کی بات کر رہے ہوں اس تعلق سے، کوئی کتاب سمجھنے کے لیے، تو پریشان ہو جانا، ارے باپ رے یہ کہاں سے ہو سکتا ہمارا. یہ عجیب معاملہ ہے جو ہم بھاگتے ہیں چیزوں سے جو اصل ہماری آخرت کے لیے کامیابی کا راستہ بتاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 172. ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو.
یہ جو بات ہے خاص طور پر یہ کھانے پینے کے تعلق سے آ رہی ہے، یہ کھانے پینے کے تعلق میں بھی انسان کو اللہ کی جو نازل کی ہوئی شریعت ہے اس کے حساب سے کام کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے سے کچھ جو ہے بالکل ہی پاک باز ہونے کی اور جو ہے ہم گوشت نہیں کھاتے بول کے جو ہے ایک ایکسٹریم پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے اتنا اسراف بھی نہ ہو کھانے پینے میں کہ بس جو ہے اب بہت اسراف کر ڈالے کھانے میں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو بیلنس پر رہیں کھانے پینے کے اندر اور شریعت کے حساب سے وہ کام کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جب کبھی نوالا اٹھا رہے ہوں تو بسم اللہ کہیں، پہلے نوالے کے آخر پہ الحمدللہ کہیں، ہر نوالے پہ ایسے کہیں تو بشارتیں ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ رزق میں کبھی کمی نہیں کرے گا۔ شکر خالی الفاظ بولنے میں ہی نہیں ہے، بلکہ احساس ہو کہ یہ نوالا جو میں اٹھا رہا ہوں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ نوالا آج میسر نہیں ہے، وہ یاد ہمیں آنا چاہیے کھاتے وقت۔ اس بات کی کوشش کریں، بچوں کو بھی تھوڑا اس طرف توجہ دلائیں میرے ہاتھ۔ اور اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو اور خاص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو یہ کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے جو چیزیں جو ہے حرام ہے اس کا ذکر آ رہا ہے کھانے پینے میں۔ تم پر مردہ نہیں کھانا چاہیے کوئی چیز، اور بہا ہوا خون یہ حرام ہے، اور سور کا گوشت حرام ہے، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ وہ چیز حلال ہی ہے کھانے کے اندر ہے نا، لیکن اس پر نام اللہ کے سوا کسی اور کا لیا گیا ہو تو وہ بہرحال حرام ہے۔ اب کچھ لوگ یعنی یا موٹی سی بات یہ سمجھ لیجئے کہ بس اللہ کے سوا دوسروں کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اب مزید اس کے اندر فقہی معاملات میں اگر آپ ڈیپ جانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر تو گنجائش نہیں ہے، اسے آپ جو ہے الگ سے پڑھیں یا کسی مفتی حضرت سے جو ہے آپ پوچھیں، وہ ہو سکتا ہے، یہ آپ کریں۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ انہیں ایک دم ایسی مجبوری ہو گئی ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے اور کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، اس وقت کوئی چیز کھائی جا سکتی ہے مجبوری کی حالت میں، جو عام طور پہ حرام ہی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اور یہاں بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے مزید جو ہے یا تو آپ سٹڈی کریں اس ٹاپک پر، یا آپ ویڈیوز میں کچھ سنیں لوگوں سے، یا پھر آپ جو ہے جاننے والوں سے پوچھیں۔ اس کو زیادہ ایلابریٹ کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے، اس کے لیے خاص علم چاہیے بہرحال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 174۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگرچہ کے اوپر سے جو انسٹرکشن سے کھانے کے پینے کے تعلق سے اس سے اس آیت کا ریلیشن ہوگا، جسے آپ بعد میں اسٹڈی کر سکتے ہیں، بہت سے تفاسیر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بٹ یہاں ایک اس آیت کا ایک جنرلائزیشن اگر ہم کریں، ایک تعویل عام پر غور کریں تو وہ لوگ جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں، چھپانے والے، ہائڈ کرنے والے اس میں سے بہت سی چیزوں کو، اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں۔ اب بہت سے ہمیں ایسے ساتھ ساتھ دوسرے قومیں ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جو اصل کتابیں ہیں اس کو تو انہوں نے چھپا ڈالا، اور لگے یہ بھی کہنے کہ ہمارے پاس کوئی اسکرپچر کی پابندی نہیں ہے کہ یہی پیروی کریں۔ پھر اصل اسکرپچر سے ہٹ کے دوسرے کچھ چیزیں انہوں نے لکھ لی اپنے فائدے کے لیے، جس میں اپنی خدائی کو انہوں نے جمع دیا کچھ لوگوں کی اپنے میں سے، اور دوسروں کو جو ہے ایکسپلائٹ کرتے جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں۔ تو بہرحال یہ بات بہرحال ان پر بھی آ رہی ہے کہ اصل میں اللہ کی جو کتابیں ہیں اس کو چھپائے ہوئے ہیں، اور اصل معاملہ یہ ہے کہ ایسا کرنے والے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اس آیت کے جو انہیں اور جو ہے بہت سے جو ہے مطالب ہو سکتے ہیں جس کو آپ سٹڈی کریں. 9 تو بچ گئے ہیں. یہ ایک آیت لے لیتے ہیں 175. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے. ایسا اوپر جو کتاب ہائٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، ہدایت حاصل کیے بغیر، گائیڈنس، گمراہی خرید لیا یعنی کتاب سے ہی، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا، پھر مغفرت کی جگہ عذاب کو خرید لیے. یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں. یعنی فما اصبرهم علی النار، یعنی عجیب ہے ان کا معاملہ کہ یہ جو ہے آگ کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ تعالیٰ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ان کی تو بہت بڑی جو ہے حماقت ہے کہ اس طرح کی جو ہے بیوقوفیاں کر رہے ہیں کہ انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا آگ کا. اللہ تعالیٰ نے اس سے بچائے. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ تمام حضرات کا شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم راہم. خیریت راہم؟ ہلو، میرے 3 پہ دکھا رہے ہیں.